نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر آية صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں یا کسی کے مانگے ہوئے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام خود آئے، حضرت نوح علیہ السلام خود آئے، حضرت شعیب علیہ السلام خود آئے، حضرت زکریا علیہ السلام خود آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آئے، مگر قربان جاؤں اے آمنہ، تیرا یتیم لال خود نہیں آیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگ کر لیا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، یعنی عطائے رب ہوں اور دعائے ابراہیم ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کو مفت میں نہیں مل گئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے سخت اور مشکل ترین امتحانات دیے، اور جب آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے پھر اپنے رب سے ان امتحانات میں کامیابی کا انعام مانگا۔ انعام کیا تھا؟ وہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 5 امتحانات لیے اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ خداوند قدوس امتحان لیتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دیتے رہے۔ جب امتحان لینے والے نے انتہا کر دی تو ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کو حل کرنے میں انتہا کر دی، اور انعام مانگنے میں بھی خدائی خزانے کے اس نادر ہیرے کو مانگا جو اس کے خزانے میں بھی ایک تھا۔ آئیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کون سے تھے معلوم کریں، جن کو حل کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ چنانچہ پہلا امتحان، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزر بت گر کے گھر میں پیدا کیا۔ دیکھنا مقصود تھا کہ دنیا کے رواج کی طرح میرا پیغمبر بھی آبا و اجداد کی پیروی کرتا ہے یا خداوند قدوس کی پیروی کرتا ہے۔ یوں بھی دیکھا گیا کہ مولوی کا بیٹا مولوی، پیر کا بیٹا پیر، جو عقیدہ باپ کا ہوگا وہی عقیدہ بیٹے کا ہوگا۔ عموماً دنیا میں یہی اصول کار فرما ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بچپن میں ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کی ریت کو قائم رکھتا ہے یا خدا کی توحید کے پرچم کو بلند کر کے آبا و اجداد کے رسم رواج کے بندھنوں کو توڑ پھینکتا ہے۔ چنانچہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں میرا رب کون؟ ماں نے کہا میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اماں تیرا رب کون؟ ماں نے کہا تیرا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اماں ابا جی کا رب کون؟ ماں نے کہا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں نمرود کا رب کون؟ اماں نے کہا بیٹا ابراہیم یہ بات پھر نہ کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں اماں؟ ماں نے کہا بیٹا اگر یہ بات نمرود سن لی تو نہ تجھے رہنے دے گا، نہ ہی مجھے رہنے دے گا، اور نہ ہی تیرے والد کو۔ پیارے بیٹے ایسے باتیں نہیں کرتے۔ شام ہوئی تو آزر گھر آیا، دیکھا بیوی اداس بیٹھی ہے۔ نمرود نے پوچھا اداس کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ابراہیم کو نہ معلوم کیا ہو گیا ہے، آج اس نے مجھ سے وہ سوالات کیے ہیں کہ بڑے سے بڑے عقل مند بھی یہ سوالات نہیں کر سکتا، میں تو حیران ہوں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آزر نے پوچھا بتا تو صحیح کیا پوچھتا تھا؟
بیوی نے خاوند سے تمام ماجرا سنایا جو ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب کی شکل میں پیش آیا تھا۔ آزر حیرانگی اور افسردگی سے کہا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا تو نے یہ سوالات اپنے امی سے کہے ہیں؟ فرمایا ہاں ابا جی۔ کہا بیٹا پھر ایسے بات نہ کرنا۔ کیوں ابا جی؟ بیٹا نمرود سن لے گا تو ناراض ہوگا۔ فرمایا ابا جی نمرود تو نہ معلوم کب سنے گا، میرا تو رب ابھی سن رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام علیک استغفر لك ربی انه كان بی حفیا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربی عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ تیرے کسی کام آ سکتی ہے؟ باپ نے یہ باتیں سن کر کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر کے چھوڑوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا سلام قبول ہو، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ اب میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں نے سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہوں نے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔ حضرات گرامی یہی وہ امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا کہ والد کے عقیدے کو رکھتا ہے یا خدا کی توحید کا ڈنکا بجا کر والد کے مشرکانہ عقائد کی دھجیاں فضائیں آسمان میں بکھیر کر ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب آتے ہیں دوسرا امتحان۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہمارے سامنے تو توحید کی تقریر کرنا آسان ہے، مزہ تو تب ہے کہ دربار نمرود کا ہو اور پرچار خدا کا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ہوگا، جاؤ نمرود کو کہہ دو کہ توحید کا شیر تیرے دربار میں مولا کا ڈنکا بجانے کے لیے آ رہا ہے۔ لوگوں نے نمرود سے کہا کہ اب تو آزر کے بیٹے نے آپ کے دربار میں پہنچ کر اپنے عقائد بیان کرنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ فلاں وقت کو پہنچ رہا ہے۔ نمرود یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے وزیروں، درباروں، ملاؤں، مجاوروں، ملنگوں کو حکم دیا کہ فلاں دن سب جمع ہو جائے تاکہ ابراہیم کو وہ سبق سکھایا جائے وہ عمر بھر نہ بھلا سکے۔ چنانچہ دربار سجایا جاتا ہے، عمائدین سلطنت کو بلایا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ ادھر طاقت ہے، ادھر صداقت ہے، ادھر رسالت ہے، ادھر شرافت ہے، ادھر خدا کو ماننے والے، ادھر صرف ایک خدا کو ماننے والا، ادھر امیری ہے، ادھر فقیری ہے، ادھر لشکر و سپاہ ہے، ادھر صرف اور صرف خدا ہے۔ خدا کا پیغمبر ماں سوا سے بے نیاز لا کی تلوار ہاتھ میں لیے نہایت ہی پیغمبرانہ شان میں دربار میں داخل ہوتا ہے۔ نہ سجدہ حقیقی ہے نہ سجدہ تعظیمی۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ آتے ہی ارشاد فرماتے ہیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے کیا ہے جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کہا تو ہمارے لیے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
یہ مجسمے تمہارے رب نہیں ہے بلکہ تمہارا پروردگار زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ اور گرجدار آواز میں فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہارے عدم موجودگی میں تمہارے خداؤں کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، چند دنوں تک اپنا عقیدہ بدل لو یا پھر سنگین سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر مجلس برخاست کر دی گئی۔ انہی دنوں مشرکین کا ایک میلہ تھا۔ نمرود اور اس کی قوم میلے میں شرکت کرنے کے لیے بڑی آن و بان سے چلے گئے۔ ایک مشرک راستہ میں ابراہیم سے ملا، اس نے کہا ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ آپ بھی میلے میں چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا میلہ کرو، میں تمہارے خداؤں کا میلہ کروں گا۔ مشرک یہ سن کر اپنی راہ لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رب باڑے میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو رب ہی رب، کوئی لوہے کا رب، کوئی لکڑی کا رب، کوئی تانبے کا رب، کوئی مٹی کا رب، گویا کہ ارباب ربوں کا ایک سیلاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب باڑے میں داخل ہو کر کسی رب کی ناک توڑی، کسی رب کا سر پھوڑا، یہ کسی رب کی آنکھ پھوڑی، کسی کے پاؤں توڑے، سب کو توڑ پھوڑ کر کلاڑا اعلی حضرت کے کندھوں پر رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ خطیب کہتا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ نمرود کا رب تو ہو سکتا ہے مگر ابراہیم کا نہیں، کیونکہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ نمرود اور اس کی پارٹی جب اپنے میلے سے واپس آئے تو نمرود نے اعلان کیا کہ واپسی پر تمام لوگ خداؤں کو سلام کر کے جائے۔ گروہ کے گروہ جب واپسی پر رب باڑے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رب خود سلامی میں پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر نمرود نے غصے میں کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، وہ تو کوئی بے انصاف ہے۔ اب مارے ڈر کے کوئی بولتا ہی نہیں۔ آخر ایک بیچارہ بولا اگر جان بخشی کی جائے تو حضور میں عرض کروں۔ نمرود بولا جلدی بول۔ کہنے لگا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، نمرود ہم نے سنا ہے ایک جوان جو ہمارے خداؤں کا تذکرہ کیا کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ نمرود کو بھی پہلے سے شبہ تھا، اس نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو نمرود چلا کر بولا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، بولا کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بڑے سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں بولتے۔ فرمایا پھر میرے ساتھ سودا کر لو، یا تم اپنے خداؤں کو بلاؤ یا پھر میں اپنے خدا کو بلا دیتا ہوں۔ کافر عاجز آ گئے مگر اللہ کے پیغمبر کا جواب نہ دے سکے تو ابراہیم کو آگ میں جلانے کا فیصلہ دے دیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت ہی سنگین مرحلہ تھا، بہت ہی مشکل امتحان تھا۔ آگ تیار ہوئی، لوگ دیکھنے آئے۔ عقل نے کہا ابراہیم جل جائے گا، عشق نے کہا یہ جلنا ہی تو حقیقت عشق ہے۔ عقل نے کہا کچھ نہیں بچے گا، عشق نے کہا وہی بچے گا جو اس میں جائے گا۔ اس میں جانا عبادت، اس میں جانا ریاضت، اس میں جانا معرفت، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل محتم تماشائے لبا میں ابھی جبرائیل آئے، اے ابراہیم حکم ہو تو پر مار کے آگ بجھا دوں۔ میکائیل آئے، حکم ہو تو ہوا کے ایک جھونکے سے آگ بجھا دوں۔ اسرائیل آئے، حکم ہو تو ابھی میں ان کے بٹن دبا دوں۔ فرمایا پہلے مجھے بتاؤ
فرمایا خود آئے ہو یا کسی کے بھیجے ہوئے ہو؟ کہا کسی سے پوچھ کر آئے ہیں۔ فرمایا جس سے پوچھ کر آئے ہو وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کہا وہ آپ کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل پیچھے ہٹ جا، نہ تیری ضرورت ہے، اسرائیل نہ تیری ضرورت ہے، اسرافیل نہ تیری ضرورت ہے، تم سب ہٹ جاؤ۔ خلیل جانے یا اس کا جلیل جانے آواز آتی ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا۔ سلامتی کے ساتھ، ایئر کنڈیشن سے مراد سلامتی کے ساتھ آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالی نے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 امتحان بیان کیے ہیں۔ اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔